بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کی فلاح اور کامیابی اور ہر طرح کی نصرت اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے بندے کو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ باقی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کرنے سے ہر مسلمان کو توبہ کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو زندگی کی ہر کامیابی منحصر ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی، اور بندے کا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ بار بار رجوع ہونا کا مطلب یہ کہ توبہ کرنا ہے۔ اور توبہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ توبہ اور استغفار یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے سے پہلے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا مقررہ مدت تک، اور پھر ہر ذی فضل صاحب فضل کو اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ سورہ ہود آیت نمبر 52 کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں تو استغفار کرو، پھر اس کے بعد توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے برسات نازل فرمائے گا، ہر طرح کی خیر اور بھلائی نازل فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے فرمایا هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ لوگو، اسی اللہ کی ذات نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس زمین میں تم کو آباد کیا۔ فاستغفروہ، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت ہی قریب ہے بندوں سے اور دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ سورہ ہود میں ایک اور جگہ آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، پھر توبہ کرو، بے شک اللہ میرا رب بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی آپ کو چاہنے والا ہے۔ تو یہ تمام آیتیں بتاتی ہیں، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں استغفار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پھر اس کے بعد توبہ کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں بندے کے لیے، اور اس لیے کہ بندہ ان دونوں کا بہت ہی ضرورت مند ہے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے اور ان کے نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے، کیونکہ گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے انسان جو اپنی زندگی میں کر چکا ہے تو اس سے استغفار کرتا ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے استغفار کے ذریعے، اور گناہ انسان اپنے زندگی میں واقع نہ ہو اس کے لیے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزم و حوصلہ کرے کہ آپ دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا۔ اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے کہ جو گناہ ہم سے گزر چکے ہیں اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آئندہ اگر زندگی میں گناہ کا موقع آئے تو بندہ گناہ میں واقع نہ ہو، نافرمانیوں اور معصیت اس سے نہ ہو، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ دوستو، گناہ کا راستہ، گناہوں کی منزل ہلاکت اور تباہی و بربادی کی منزل ہوتی ہے، اس لیے انسان کو ضروری ہے اس سے توبہ کرے اور اس راستے کو چھوڑ کر پیچھے پلٹ کر آئے، اور جو پیچھے اس کی نجات ہے گناہوں سے واپس آنے میں، اور وہی منزل مقصود ہے، وہی زندگی کا مقصد ہے۔ تو آدمی کی فلاح اور بہبودی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑے اور اپنی زندگی کو اچھے اعمال میں لگائے۔ تو گویا گناہ انسان کسی چیز کو چھوڑتا ہے اور دوسری چیز کو اپناتا ہے، تو توبہ آدمی واپس آنے کے بعد میں پھر اللہ سے استغفار کرے، اور اس استغفار اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے پہلے والے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ استغفار کی بڑی عظیم الشان اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ استغفار، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بندے کو
ناپسندیدہ چیز سے نکال کر محبوب چیز کی طرف لے کر آتی ہیں، اور اسی طرح سے جو ناقص اور کم عمل سے مکمل عمل کی طرف بندے کو لے کر آتی ہے استغفار، اور اسی طرح سے بندے کو مقام ادنا سے مقام اعلیٰ میں لے کر آتی ہیں، اور مقام مکمل میں اس کو لے کر آتی ہیں، کیونکہ بندہ اللہ کے لیے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا پہچاننے والا ہے تو ہر دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ استغفار میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، اور یہی علم اللہ رب العالمین بصیرت دین کے اندر اور عبودیت کا یہی مقصد ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے کھانے پینے سے اور اپنی نیند سے، اپنے جاگنے سے، اپنے کہنے سے، اپنے کام کرنے سے، ہر چیز سے زیادہ اہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا دل لگائے رکھے، اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اٹھتے بیٹھتے رات اور دن ہر وقت بندہ مجبور ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اپنی زبان سے، اپنے افعال سے، اپنے خلوت میں، اپنے جلوت میں ہر وقت استغفار کو لازم کر لے، کیونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی بھلائیاں ہیں، اور یہ نقصانات کو دور کرنے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، اور انسان کے دشمنوں سے بچنے، اور آسمانی بلائیں، دنیاوی بلائیں، ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے استغفار سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور آدمی کی ایمانی قوت اور طاقت میں بڑی کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کے اعمال میں، اعمال قلبی ہو، اعمال بدنی ہو، اور ایمانی یقینی چیزوں کے اندر ہو، تمام چیزوں کے اندر اس کو قوت طاقت زیادہ ہو جاتی ہے جو انسان کے استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور استغفار کی بڑی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں بھی استغفار کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ کلمہ توحید کا ذکر فرمایا، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی آپ جان لیجئے کہ انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے بعد میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر مغفرت کی دعا کیجئے، استغفار کیجئے، اپنے لیے، اپنے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے۔ یاد ہے اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ کہا سب سے پہلے توحید کا حکم ملا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، پھر توبہ کرو۔ تو اللہ نے پہلے توحید کا ذکر فرمایا، اور اسی قسم کی بہت ساری آیات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے کفارۃ المجلس کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، تو شہادت توحید کے بعد میں استغفرک واتوب الیہ، تو یہ شہادت کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار اور توبہ کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب وضو ختم ہوتا ہے تو وضو کے بعد میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کے بعد میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یہاں پر توبہ کا ذکر توحید کے بعد میں اللہ نے فرمایا۔ اور اس دعا کے اندر بھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، تو توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توبہ اور استغفار کا حکم ملا ہے، اور اسی معنی کے بہت سارے نصوص قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اہل توحید کے لیے جہاں بھی اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو اس میں سب سے پہلے کلمہ شہادت توحید کا اقرار، اور اس کے بعد توبہ اور استغفار کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اول سے لے کر آخر تک اور آخر سے لے کر اول تک، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک تمام دائرہ توحید میں اس بات کی شمولیت ہے کہ اس میں البندہ اللہ سے استغفار کرے اور پھر اس کے بعد توبہ کرے توحید کے اقرار کے بعد۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ توحید کے اقرار سے، سچے دل سے، اخلاص سے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب توحید کا اقرار کرتا ہے تو ہر قسم کا شرک، بدعات کا اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اور توحید کے اقرار سے ہر چھوٹا بڑا اور ہر گناہ، اور چاہے وہ عمدن کیا ہو یا بھول چوک میں اس سے گناہ ہوا ہے، سارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے آدمی اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار کرتا ہے تو تمام ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے صفات
اور اس کے بارگاہ میں اسماء و صفات کے ذریعے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لغزشیں، اس کے گناہ، اس کی نافرمانیاں، اس کی معصیتیں سب کچھ مٹ جاتی ہیں، اور وہ انسان شرک سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور توحید اس کو تمام شرک سے پاک کر کے، استغفار تمام اس کے چھوٹے بڑے ہر اوپر نیچے ہر طرح کی چیزوں سے پاک کر کے انسان کو اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔ اور دلیل آپ کو دیتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور استغفار کو ایک ساتھ جمع فرمایا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان منک ولا ابالی، اے میرے بندے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید کرتا رہے گا تو میں تمہارے لیے مغفرت کر دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، اور چاہے تمہارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے بندے، تیرے گناہ آسمان کی وسعتوں کے برابر پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تم استغفار کرو، غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا، اے بندے، اگر تو نے زمین کی وسعتوں کے برابر گناہ کیا، ثم میرے پاس آئے، پھر میرے پاس آئے اس حال میں کہ تو کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، تو میں اس کے برابر تمہارے لیے مغفرت لے کے آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، جس کے اندر تعالیٰ نے جامع اور بہت ہی عظیم حدیث کے اندر 3 اسباب بیان فرمائے ہیں بندے کی مغفرت کے لیے۔ پہلی نمبر ایک یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرے تو اپنی دعاؤں میں اس بات کا یقین اور امید رکھے کہ اسباب مغفرت اور بندے کے گناہوں کی بخشش صرف اللہ عز و جل ہی کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنے گناہوں کی امید اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کی امید نہ رکھے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اسی کی امید سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ امید کے بعد میں استغفار کثرت سے کرے، کیونکہ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ آسمان کی وسعتوں کے برابر اگر کسی کے گناہ کثرت کے ساتھ ہو گئے ہوں اور بندہ استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، تو بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب استغفار اور مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ اور تیسرا سبب جس میں یہ بتایا گیا کہ بندہ توحید پر قائم رہے، کسی بھی قسم کا شرک کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ سب سے عظیم سبب ہے انسان کے گناہوں کی بخشش کا، جیسا کہ احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ توحید، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتا، بخشش نہیں فرماتا، اور علاوہ شرک کے انسان جیسے بھی جتنے بھی گناہ کیا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کا شرک اور بدعات و خرافات سے انسان اپنے ایمان کو بچائے، توحید خالص رکھے۔ اللہ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے، ایمان اور توحید پر باقی اور قائم رہے، اور ایمان اور توحید کو خلط ملط نہ کرے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، تو ایسے لوگوں کے لیے امن و امان زندگی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور ہدایت یافتہ ہونے کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا۔ یہ امن و امان اور ہدایت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کلمہ توحید سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور نصرت اور کامیابی بندوں کے لیے، اہل توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا دنیا کے اندر والعاقبۃ للمتقین، انجام
ایمان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور تا دم حیات اور ہماری آخری سانس بھی اللہ تعالیٰ توحید پر ہماری خاتمہ فرمائے۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو بندہ آخرت میں توحید لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا وہی سب سے بڑی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔